السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عاصم عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں اور آپ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے باہمت اور باصلاحیت انسان کی ہے جس سے قسمت نے ہر موڑ پر بڑے بڑے امتحان لیے، لیکن ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اس انسان نے نہ صرف ان حالات کا سامنا کیا بلکہ دنیا کو دکھایا کہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اس کے ہمت، جذبے اور حوصلے کو وہ کم نہ کر پائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہ بات ہے ہنگری کے ایک شوٹنگ چیمپئن کیرولی ٹیکاکس کی۔ کیرولی ٹیکاکس ہنگری آرمی میں شوٹنگ کا چیمپئن تھا۔ وہ 28 سال کی عمر میں دنیا بھر کے تمام شوٹنگ مقابلے جیت چکا تھا۔ 1940 عیسوی میں ٹوکیو میں ہونے والے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے وہ بہت زیادہ پر امید تھا۔ وہ بلا شبہ اپنے زمانے کا ماہر ترین شوٹر تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن 1938 عیسوی میں ایک سانحہ ہوا، اس کا دایاں ہاتھ جس سے وہ نشانہ بازی کرتا تھا ایک ہینڈ گرنیڈ اچانک چل جانے سے بیکار ہو گیا، ساتھ ہی اس کا اولمپکس چیمپئن بننے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ اس نے سالہ سال جس خواب کو سچ بنانے کے لیے تیاری کی تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بے بس ہو گیا۔ قدرت نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ آرمی میں ہر کوئی اس سے ہمدردی جتا رہا تھا، ہر کسی کو اس کے چیمپئن نہ بن سکنے کا دکھ تھا۔ کیرولی 1 سال تک گمنام سی زندگی گزارتا رہا۔ سال بعد وہ نیشنل شوٹنگ چیمپئن شپ میں گیا۔ اس کے سابقہ ساتھی اسے دیکھ کے خوش ہوئے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ تم یہاں ہمارا حوصلہ بڑھانے آئے ہو، سب نے مل کے کہا۔ حوصلہ بڑھانے نہیں، میں یہاں مقابلے میں شرکت کے لیے آیا ہوں، کیرولی نے مسکرا کے کہا۔ اس نے سال پہلے ہی اپنے بائیں ہاتھ سے شوٹنگ کی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ اپنے خواب سے منہ موڑنا اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ وہ پچھتاوے کی زندگی نہیں جینا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رونے دھونے اور شکایتوں میں زندگی جینے کی بجائے وہ اپنی پوری جان لڑائے گا۔ 1939 عیسوی کی اس قومی شوٹنگ چیمپئن شپ میں وہ فاتح ٹھہرا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے سب کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ کیرولی نے جو کھو گیا تھا اس پہ رونے کی بجائے جو ابھی بھی بچ گیا تھا اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیمپئن شپ اس کے قدموں میں آن گری۔ وہ ایک بار پھر پوری جان مار کے 1940 عیسوی کے ٹوکیو اولمپکس مقابلے کی تیاری میں لگ گیا۔ وہ اپنی جیت کے لیے پر یقین تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اولمپکس مقابلے منسوخ ہو گئے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کیرولی نے خود سے کہا، کوئی بات نہیں، 1944 عیسوی کے اولمپکس میں گولڈ میڈل تو میرا ہی ہوگا۔ وہ پوری ایمانداری سے تیاری میں جٹ گیا۔ 1944 عیسوی تک خود کو اس نے پرجوش اور پر امید رکھا، لیکن قسمت ایک بار پھر اس سے دغا کر رہی تھی۔ 1944 عیسوی کے اولمپکس مقابلے بھی منعقد نہ ہو سکے۔ اس کا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ اس کی سالوں کی محنت رائے گاں چلی جائے گی، مگر اس کے اندر کا چیمپئن اسے آرام سے کہاں بیٹھنے دیتا۔ اس نے 1948 عیسوی کے اولمپکس مقابلوں پر نظر گاڑ دی۔ بالآخر 1948 عیسوی کے اولمپکس مقابلے آن پہنچے۔ اس کے صبر کا دامن لبریز ہو رہا تھا، لیکن لوگ تانے مار رہے تھے کہ 38 سال کی عمر میں کیرولی کے لیے یہ مقابلہ جیتنا ممکن نہیں ہوگا۔ شوٹنگ کی دنیا کے نئے نوجوان تر و تازہ انرجی والے شوٹرز کا مقابلہ اس عمر رسیدہ ایک ہاتھ والے نشانے باز سے کیسے ہو پائے گا؟ کیرولی کو خود پہ، اپنی محنت پہ، اپنے خدا پہ بھروسہ تھا۔ اس نے دنیا کے بہترین شوٹرز کو اپنے اکلوتے ہاتھ سے زیر کر دیا۔ اس نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس لیے کہ وہ یہ گولڈ میڈل محض اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے جیتنا چاہتا تھا۔ لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا۔ کیرولی کا تکا لگ گیا۔ اس نے 1952 عیسوی کے اولمپکس کی تیاری پکڑ لی۔ اب وہ 42 سال کا ہو چکا تھا۔ سب نے مشورہ دیا کہ عزت بچاؤ اور مقابلے سے نکل جاؤ،
لیکن کیرولی تو تیاری کر کے آیا تھا. وہ اولمپکس مقابلے میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے والا تھا. وہ جنونی تھا اور کمال درجے کا محنتی بھی. اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. اس نے پستول کے ریپڈ فائر کے 25 میٹر کے مقابلے میں مسلسل 2 بار اولمپک گولڈ میڈل جیت کر ایک انوکھا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا. وہ بھی اس ہاتھ کو کھو دینے کے بعد جس سے اس نے زندگی بھر شوٹنگ کی پریکٹس کی تھی. دوستو، کیرولی کی کہانی قبول کرنے سے لے کر توقع سے بڑھ کے کر دکھانے کی جیتی جاگتی مثال ہے. آپ کا خواب کیا ہے؟ کس چیز نے خواب کو سچ کر دکھانے سے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ جو نہیں ہے اس کی پریشانی میں جلنا کوڑنا چھوڑیے اور جو ابھی بھی ہے اس کو استعمال میں لانے کی تیاری کیجیے. اگر اپنے خواب کے ساتھ آپ کا عشق سچا ہے تو منزل ضرور ملے گی. جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.